भी इंशाल्लाह कुछ चीजें देखते हैं, ठीक है। तो हाँ, मेरे पास इस पर कौन कौन सिस्टर्स नजर आ रही हैं? सीमा गौस, नीला, अजीजा, फौजिया हाशमी और मारिया मलिक, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अनीला आप स्टार्ट कर लीजिए, दो दो लाइनें पढ़ते जाते हैं, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, क़ा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन। चलें बस, ठीक है, इंशाल्लाह यहाँ तक रखते हैं। फौजिया हाशमी। ये जा से शुरू करूं? एक सेकेंड, दो लाइन इन्होंने पढ़ ली ना, आप शीन से शुरू कीजिए। अच्छा। शीन, صاد, ضاد, طا, ظا, عين, غين, فا, قاف, كاف, لام, ميم, ओके, نون. बस 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 बस। अजीजा, अस्सलाम वालेकुम। नून, वाव, हा, हमजा, या। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मारिया, आप पढ़िए, ये वाला हम छोड़ देते हैं। हम यहाँ से पढ़ लीजिए। फतह, या हमजा फतह आ, हमजा कसरा ई, हमजा दमा उ, आ ई उ, हा फतह हा कसरा ही, हा दमा हु, हा ही हु, आइन फतह आ, आइन कसरा ई, आइन दमा उ, आ ई उ, हा फतह हा कसरा ही, हा दमा हु, हा ही हु। अच्छा, हा की आवाज को थोड़ा सा और वाजे करेंगे। हा, ही, हु। ओके, हा ही हु। अब सही है। अच्छा, सीमा भाभी, वहीं से। غين زبر غا غين زير غي غين पेश गो غا غي غو قاف قاف زبر قا قاف زير قي قاف पेश गो قا قي قو قاف زبر خا قاف زير قي قاف पेश गो قا قي قو काफ जबर का काफ जेर की काफ पेश कु का की कु जीम जबर बस जा बस बस, दो लाइन हो जीम गई ना, जेर बस बस जी बस 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 जीम बस पेश जू जा जी जू। बस यहाँ पे रुक जाइए। अनीला, ठीक। दो लाइनें। शीन जबर शाह, शीन जेर शी, शीन पेश शू, शा शी शू, या जबर या जेर यी, या पेश यू, या यी यू, दुआ, दुआ जबर दुआ, दुआ जेर दुई, दुआ पेश दू, दो दी दू, ठीक है, लाम जबर ला, लाम जेर ली, लाम पेश लू, ला ली लू, नून जबर ना, नून जेर नी, नून पेश नू, ना नी नू। बस यहाँ पे रुक जाए। अजीजा, दो लाइन। रॉ जबर रॉ, रॉ से री, रॉ पेश रू, रॉ री रू, तो जबर तो से टी, तो पेश तू, तो ती तू, दाल जबर दाल से दी, दाल पेश दू, दा दी दू, ता जबर ता से ती, ता पेश तू, ता ती तू। ठीक है, बस यहाँ पे रुक जाइए। फौजिया हाशमी। صاد زبر صا صاد زير صي صاد بيش سو صا صي سو
سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، زو زاد زبر زا، زا زیر زی، زاد پیش زو، زا زی زو. ماریا. جی دال سے. زال زال فتح زا، زال کسرہ زی، زال دمہ زو، زا زی زو، سا سا فتح سا، ہم، سا کسرہ سی، سا دمہ سو، سا سی سو، تا. فا فتح فا، فا کسرہ فی، فا دمہ فو، فا فی فو، واو فتح وا، واو کسرہ وی، واو دمہ وو، وا وی وو. الحمدللہ. سیما بھابھی. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. الحمدللہ. اچھا. انیلا. میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من، با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن، واو دو ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون، فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن. الحمدللہ. اور ہم اس کو کھینچ کیوں رہے ہیں، تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے. دو زبر تنوین کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تنوین کے بعد حروف حلقی نہیں ہے تو ہم اسے کھینچیں گے. اگر حروف حلقی یعنی عین غین ہا قا حمزہ ہا آئے گا تو ہم نہیں کھینچیں گے اس کو. بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ. اچھا. عزیزہ 2 لائن. سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، سن سن سن، زال دو زبر زن، زال دو زیر زن، زال دو پیش زن، زن زن زن، زو دو زبر زن، زو دو زیر زن، زو دو پیش زن، زن زن زن، زادو زبر زن، زادو زیر زن، زادو پیش زن، زن زن زن. الحمدللہ. فوزیہ. سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن، صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، سن سن سن، تا دو زبر تن، تا دو زب کس 2 زیر تا یا کسرہ کچھ بھی بول دیجیے. کسرہ تا یا 2 زیر. ڈبل کسرہ تن، تا ڈبل تما. دما تن، تن تن تن، دال ڈبل فتح دن، دال دال ڈبل کسرہ دن، دال ڈبل دما دن، دن دن دن. الحمدللہ. اچھا. اس کے بعد ماریا. تو سے ہے، جی. تو ڈبل فتح تن، تو ڈبل کسرہ تن، تا ڈبل دمہ تن، تن تن تن، را ڈبل فتح رن، رال ڈبل کسرہ رن، را ڈبل دمہ رن،
رن 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 نون ڈبل فتح نن نون ڈبل کسرہ نن نون ڈبل دما نن 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 لام ڈبل فتح لن لام ڈبل کسرہ لن لام ڈبل دما لن 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 ٹھیک ہے سیما بھابھی دواد دواد دب دب دواد دبر یاد یاد دواد دو زبر پڑھ زبر لیں دن دواد دو زبر دن دواد زور زیر دن دعا پیش دو زن دن دن دھن یا دو زبر ین یا دو زیر ین یا دو پیش یون ین ین یون شین دو زبر شن شین دو زیر شن شین دو پیش سن شن شین شن شین دو شن پیش سن شن چن شن شن جیم دو زبر جن دیم زور دیر جن دیم دو پیش جن 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 الحمد للہ کاف دو زبر کن لام کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن 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 خاف دو زبر قن خاف دو زیر قن خاف دو پیش قن 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 ٹھیک ہے قو دو زبر بس بس قن بس 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 یہاں تک یہاں تک یہاں تک انیلا اب یہاں سے شروع کیجیے اور یہ والے اب آ گئے حروف ہلکی ٹھیک ہے جی جی قا غین ہا عین تو انشاءاللہ یہاں پر ہم نے کھینچنا نہیں ٹھیک ہے جی باقی جی ساری سسٹرز کو جن کے ذہن میں اگر نکل گیا ہو تو ٹھیک ہے پھر ہم یہ دیکھ تو رہے کہ یہاں پر دو زبر آ رہا ہے لیکن کیونکہ جو اگلا لفظ ہے نا وہ اگلا لفظ حروف حلقی ہے حروف حلقی جو حلق سے ادا ہونے والے لفظ ہیں ٹھیک ہے ہا حمزہ عین ہا غین ہا تو جب یہ برابر میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم کھینچتے نہیں ہیں یہ آپ کو قرآن میں بھی یاد رکھنا ہے کہ جہاں پہ بھی یہ 6 لفظ آ جائے قا غین ہا عین یہ والا ہا اور حمزہ ٹھیک ہے یہ 6 لفظ کو ذہن میں اچھے سے بٹھانا ہے یہ 6 لفظ حروف ہلکی کہلاتے ہیں اور جب بھی یہ تنوین یعنی کہ دو زبر دو زیر یا دو پیش تنوین کے برابر میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم کو کھینچنا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جیسے ہم خان ابھی کھینچ رہے تھے نا اگر یہاں پہ کوئی اور لفظ ہوگا تب تو کھینچیں گے فن لیکن اگر یہاں پہ تھروٹ لیٹرز میں سے حروف ہلکی میں سے کوئی لیٹر آ جائے گا پھر ہم نہیں کھینچیں گے ٹھیک ہے چلے انیلا شروع کیجیے قا دو زبر قن قا دو زیر قن قا دو پیش قن 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 غین دو زبر غن غین دو زیر غن غین دو پیش غن قن 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 حا دو زبر حن حا دو زیر حن حا دو پیش حن 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 عین دو زبر عن عین دو زیر عین عین دو پیش عن عن عین عن اوکے عزیزہ ہا دو زبر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن 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 حمزہ دو زبر ان حمزہ دو زیر ان حمزہ دو پیش ان 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 اچھا فوزیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابدن احد اخذ اذین امر انا بخیل بررت جعل جمع الحمدللہ بہت اچھی طرح آپ نے ماریا جی حسد ہا کی آواز دھیان سے ہا میں پہلے ہوا ڈال کے ہا 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 حسد تین میں سیٹی کی حشر آواز حسد 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 ہم، حشر را کو موٹا کیجیے حشر ہم، خاشیہ خا کو موٹا کیجیے جتنے گرین لیٹرز ہیں نا سارے موٹے حروف ہیں خو خا نہیں خو خاشیہ ہم، خلق ہم، خلق ہم، ذکر را نہیں ز رکا ذکر ہاں رو کو ذکر موٹا کریں گے نا ذکر رو
ذکر رفع ہوں، رقبۃ اور یہاں پہ ہم نے تنوین آ رہی ہے اور اگلا لیٹر جو ہے وہ حروف ہلکی نہیں ہے، سین ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے، رقبہ، تا دو زیر تن تن تو ہے، ٹھیک ہے، تن تو ہے، لیکن کیونکہ یہاں دو حروف ہاں حروف ہلکی نہیں ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے تن کو؟ کھینچ کے پڑھیں گے۔ کھینچ کے پڑھیں گے، اوکے، رقبۃ، بہت اچھے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ٹھیک ہے، تنوین آئے گی اور اگلا لیٹر تھروٹ لیٹر نہیں ہے، حروف ہلکی نہیں ہے، تو کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، رقبۃ ہوں، کیونکہ اگر یہ سورو پریکٹس یہاں قاعدے میں ہو جائے گی نا تو پھر قرآن میں آسانی ہو جائے گی، ہوں قرآن میں نہیں آئے گی انشاءاللہ پھر یہ غلطی، ٹھیک ہے؟ آگے ٹھیک پڑھیے، ہے، سرورن اس کو بھی دیکھیں، سو یہاں پہ تنوین ہے، ٹھیک ہے، اور اگلا لیٹر جو آپ کا آ رہا ہے وہ حروف ہلکی نہیں ہے، سین ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ٹھیک آپ ہے، نے کیسے پڑھنا ہے یہ یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، سرورن، اور تھوڑا سا 2 انگلی کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ کھینچنا لمبا ہے، 2 انگلی برابر، اوکے سرورن، اوکے، سرورن ٹھیک ہے؟ اب جیسے آپ سفر، پہلے سے دیکھ لیجئے، یہ آخری لیٹر اگر تنوین ہے اور اس کے ہوں بعد جو لیٹر آ رہا ہے وہ حروف ہلکی ہے، نہیں ہے، تو پھر آپ دماغ میں پہلے سے رکھ لیجئے کہ مجھے یہاں پہ کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آسانی ہو جائے گی آپ کو۔ اوکے، سو یہ والا رول دوبارہ بتا دیں، جب حروف ہلکی آتا ہے تنوین کے بعد دیکھیں، تو کیا؟ جبھی جی، بھی 2 زبر کہیں آئے گا، 2 ہوں، زیر آئے گا یا 2 پیش آئے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ بیچ میں آ رہا ہے تو بیچ میں دیکھیں، ابھی تو بیچ میں کہیں پر بھی نہیں ہے، آخر میں ہی آپ کو ہوں، پریکٹس کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر جگہ آپ دیکھیں ٹھیک گے ہے، آخر میں ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے ہوں صرف اتنا کام کرنا ہوتا ہے کہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کہیں پہ بھی آ رہا ہے تو پہلے آپ نے جیسے ہی دیکھا نا کہ یہاں دو ہوں زیر آ رہا ہے یا 2 زبر آ رہا تھا یا 2 پیش آ رہا تھا، تو آپ نے سب سے ہوں پہلے اگلا لیٹر دیکھنا ہے۔ اگلا ہوں لیٹر اگر تھروٹ لیٹر ہے، حروف ہلکی ہے، ہا حمزہ عین ہا غین قا، ایک پیپر پہ نا لکھ کے اس کو سامنے رکھ لے، ہا حمزہ عین ہا غین قا، اب ایک ڈبہ بنا اوکے، لیں کہ یہ 6 لیٹر جو ہیں کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے تنوین کے ساتھ، اگر ٹھیک ہے، ہوں گے یہ 6 لیٹر تو پھر آپ نے نہیں کھینچنا ہے، پھر تو آپ پڑھیں گے رو قا با تن، ٹھیک ہے؟ بس اس کو ایسے یاد اوکے، رکھیں، میں بچوں کو تو ایسے ہی سمجھاتی ہوں کہ تھروٹ لیٹرز جو ہوتے ہیں حروف ہلکی اگر برابر میں آتے ہیں تو ان کی دوستی نہیں ہوتی، یہ آپس میں بات، اوکے، ٹھیک ہے؟ تن کر کے بات ختم، ٹھیک ہے؟ لیکن ہوں اگر یہاں پر تھروٹ لیٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے، فرض کریں کہ یہاں پر سین آ رہا ہے، سین تو حروف ہوں ہلکی نہیں ہے، تو پھر ہم ہوں نے ان کی لڑائی نہیں ہے آپس میں، ان کی آپس میں اوکے، دوستی، پھر ہمیں ٹھیک، کھینچنا ہے تن، ٹھیک ہے؟ اور اگر اوکے، یہاں پر حروف ہلقی ہے تو پھر ہمیں نہیں کھینچنا تن، بس بات ختم، ٹھیک ہے؟ میں بچوں کو ایسے ہی بتاتی ہوں کہ ان کی آپس میں دوستی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تھروٹ لیٹر اگر ہے، حروف ہلکی ہے اور تنوین ساتھ ساتھ ہے تو ان کی آپس میں دوستی نہیں ہے، تن کر کے ٹھیک ہے، بات ختم، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ایک دفعہ آپ یہاں سے دوبارہ پڑھ لیجیے تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، واقع، ہم رقبہ، ہاں اوکے، یہاں سے پڑھ لیجیے، رقبت، سوری میں بھول رہی ہوں، اچھا اس کو کھینچنا ہے، نہیں کھینچنا ہے، رقبت، ہاں ہاں اس کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ رقبت ٹھیک ہے، سرور ٹھیک ہے، سفرت، سفرتن، کیونکہ سعود ہے تو پھر سواد بھی حروف ہلکی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اچھا میں یہ لکھ لیتی ہوں حروف ہلکی بھی یاد رہے تاکہ سفرتن، ٹھیک ہے، اب واو بھی ہلکی نہیں ہے، رائٹ؟ ہاں کہ واؤ بھی ہے؟ حروف ہلکی نہیں ہے، بس 6 لیٹرز حروف ہلکی ہوتے ہیں، ہا حمزہ ٹھیک عین ہا غین فا، میں دوبارہ سے دکھا دیتی ہوں ایک دفعہ، ٹھیک سارے ہے، اپنے ایک کاپی کے اوپر نہیں نا میں سامنے پیچھے، لکھ لیں، ٹھیک ہے یہ میں جو چھ سامنے سے، لیٹرز ہیں نا ان کو سامنے لکھ لیں، جن کو بھی اگر حروف ہلکی کی جیسے صحیح سے پریکٹس نہیں ہے، یاد ٹھیک نہیں ہے، ہے، وہ لکھ لیں، قا، غین، ہا، عین، ہا اور حمزہ، تاکہ جب آپ اوکے، تنوین کی پریکٹس کر رہے ہوں تو آپ کے نظر کے سامنے یہ 6 لیٹر رہیں کہ یہ 6 لیٹر سے تنوین کی بنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک یہاں ہے، پہ ہمیں نہیں کھینچنا، ہا حمزہ عین ہا غین خا، جی، ہا حمزہ عین ہا غین فا، یہ حلق کے ٹھیک نیچے والے حصے سے دونوں ادا ہوتے ہیں، یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، یہ اوپر والے حلق سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھیک ہے، اس کو 6 لیٹرز کو نا اپنے قاعدے میں یا جو بھی آپ کے ہاتھ میں کاپی پینسل جو بھی ہے نا اس وقت سامنے، اس پہ لکھ کے رکھ لیں، تاکہ جب بھی ہوں آپ تنوین پڑھیں تو کبھی بھی بھولیں نہیں، ٹھیک ہے؟
کہ کون سے ٹھیک 6 ہے لفظ ہیں، تو اس کے علاوہ جو بھی ہے وہاں آپ نے کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ٹھیک ہے، علاوہ اب آپ پڑھیں یہاں سے صحف فن سے صحفن کھینچنا ہے. صحفن ہاں، اور پوری 2 انگلی صحفن. برابر کھینچنا ہے، یا 1 انگلی کھولنے آرام سے بند کرنے تک کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صحفن. اوکے. وسطن وسطن ہوں طبق طبقا. کہ اب ون. آگے حروف ہلکے آئے گا. ہاں، تو ون بس یہاں تو کھینچنا نہیں ہے. ون 2 1 بس تو ون ختم. تو ون. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے بعد کس کی باری ہے؟ سیما بھابی کی. سیما بھابی آپ کی باری. ٹھیک ہے. عباسا عدلا خالق اعلیٰ، لام پہ علاق زبر. ہوں، علاق ہوں. اعماد نہیں، کھینچنا اعماد نہیں ہے نا، دیکھیں آگے آئین آ رہا ہے نا، اعماد آئین تو رکل کی ہے. صحیح اعماد صحیح. انابن ٹھیک ہے، ایک لائن اور. انابن غبرات فعلا خطرات نہیں پڑھ رہی ہو ہنا، ہنا ڈسٹرب نہیں کرو، میں نکال دوں گی، غلطی کوئی آئے گی نا. خطرات قتلا لام کو خدارا ایک منٹ، ایک منٹ، لام کو کھینچنا نہیں ہے. قوتیلا بس. لا قتلا خدارا قاف کو موٹا کیجئے. خدرا نہیں، قا نہیں، قو. را نہیں، رو کو نہیں، قاف کو. قادر. قدرا قا نہیں پڑھیں گے، قدرا قا پڑھیں گے تو قا میں اور قاف میں فرق ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. قادر. جی خدرا. اچھا، اب اس کے بعد مجھے 2 3 لوگوں نے اور جوائن کیا. ایک سیکنڈ. رخسانہ وسیم. جی آپ السلام نے علیکم. سوری وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ وبرکاتہ. جوائن نہیں ہو رہا تھا، ابھی جوائن ہوا ہے. کوئی بات نہیں، آپ یہاں سے کنٹینیو کر لیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قریا. نہیں نہیں، ایک منٹ، حمزہ کو کھینچنا نہیں ہے، یہ تو حرکت ہے نا، حرکت کو کھینچ کے نہیں پڑھتے. جی پوری آ. پوری آ. قریا ہوں. قسم دو دو انگلی برابر کھینچیے. قسم ہوں. کبد ہوں. کتب ہوں. کسبا. نہیں 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 نہیں، اب با کو نہیں کھینچنا ہے، کیونکہ با تو حرکت ہے. دیکھیں اس پہ 2 زبر نہیں ہے، 1 زبر ہے. جب ہاں 1 زبر ہے تو آپ نے کھینچنا نہیں ہے بالکل بھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کسبا ہوں. کفرا را کو موٹا کیجئے. کفرا کفرو. کفرا ہوں. کفوان پورا 2 انگلی لب. برابر کھینچیے، جب کھینچ رہی ہیں تو پورا صحیح سے کھینچیے. ون. ساتھ میں انگلی کھولیں بند کریں آہستہ سے، تاکہ آپ کو پتہ چلے مجھے کتنی دیر تک کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کفوان لبدن لمزة لهب نہیں نہیں، با 2 زیر. بن. ہاں 2 زیر ہے. ہاں لهب. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا، اور کون نظر آ رہا ہے مجھے؟ روشن آنٹی. السلام علیکم. روشن آنٹی، آواز آ رہی ہے؟ ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آنٹی؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں. میں آج کل انگلینڈ میں ہوں. او اچھا، آپ وہاں پر ہیں. ہاں یہاں رات کے شام کے سمجھیے 3:45 بج رہے ہیں. شام وہاں کے. کا ٹائم بہت اچھا تھا. ہاں بالکل، او یہاں 8 گھنٹہ 5 گھنٹہ ہم لوگ آگے ہیں او او آپ او کے او اچھا کینیڈا سے. اچھا اچھا اچھا. تو آپ کے ہم، پاس ابھی کیا تہجد کا ٹائم ہے؟ نہیں نہیں شام شام کے کے ہے. ہو رہے ہیں. اچھا 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 اچھا. ہاں آپ سلام لوگ سے بولیے گا. کینیڈا سے یہاں آگے ہیں ہم لوگ 5 گھنٹہ یو کے آگے ہے. اچھا اچھا، پہلے سلام بولیے گا ہم، بیٹی کو، اس کو بھی بولیے گا جوائن ہاں کر لیں. بولے سائمہ مس ہاں کر رہی بول ہے. دیں گے. ہاں بول دیں گے. ہاں انشاءاللہ ضرور نا. چلیں آپ یہاں سے شروع کیجیے. مسدن نخیرتن نخیرتن وجدا وسقا سین میں سیٹی کی آواز وقبا. کیجیے آنٹی. سین میں کس سیٹی کی میں؟ آواز. وسقا بس وسقا وسقا قاف کو موٹا کیجیے.
वसको। وسقا وسقا हम्म, وسقا وقبا ولدا وهبا همزة हुमाज़त, मीम पे जबर है। همزة هدى अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके बाद जुबैदा नानू, अस्सलाम वालेकुम। आप भी हैं लेकिन आई थिंक आपको नहीं सुनाएंगे ना। एक सेकंड, सुनाना है तो आप सुना सकती हैं, मैं रिकॉर्डिंग को होल्ड कर देती हूँ, ठीक है। हम्म, बी बू, या खड़ी जबर या खड़ी जेर या उल्टा पेश यू, या यू, रॉ खड़ी जबर रॉ खड़ी जेर रॉ उल्टा पेश रॉ रू, मीम खड़ी जबर मीम खड़ी जेर मीम उल्टा पेश मू, लाम खड़ी जबर लाम खड़ी जेर लाम उल्टा पेश ला लू, वाव खड़ी जबर वाव खड़ी जेर वाव उल्टा पेश वा वी वू। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अमल ने अभी ज्वाइन किया। अमल, आप माइक ले लीजिए, यहाँ से पढ़िए। अमल, आपको आवाज आ रही है? लाइन ड्रॉप हो गई। अजीजा, आप ले लीजिए। नून खड़ा जबर नून खड़ी जेर नून उल्टा पेश ना नू, हमजा खड़ा जबर हमजा खड़ी जेर हमजा उल्टा पेश ऊ, हा खड़ा जबर हा खड़ी जेर हा उल्टा पेश हा ही हू, आइन खड़ा जबर आइन खड़ी देर आइन खड़ा उल्टा पेश ऊ, हा खड़ा जबर हा खड़ी देर हा उल्टा पेश हा ही हू, गोइन खड़ा जबर गोइन खड़ी देर गोइन उल्टा पेश गू। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फौजिया, माइक ले लीजिए। जी, मैं बगैर हिज्जे के पढ़ लूँ या पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। खो खी खू ता ती तू सा सी सू जा जी जू दा दी दू ज़ो ज़ी नहीं नहीं नहीं, वो ज़ू नहीं है ये, दाल जा है ना। जी वो तो जी ये वाला है। जी जी सॉरी दा दी जू दांत के बीच में जबान रखेंगे, दाल। ठीक है। राजीलू। दा दी जू ठीक है। मारिया, माइक ले लीजिए। जी अ, जी, ये जा, जी है ना, विसल, जी सीटी वाला। दोनों दांत बंद करके जा। जा जा। और ये जो दूसरा होता है उसको सादा पढ़ते हैं, ये जाल। ये जो है ना, ये वाला जो है, जो गोल वाला होता है, ठीक है, जी इसको दोनों दांतों के बीच में जबान रखनी होती है। जाल। जा, ये जाल। जरा मोटा होगा, ये पतला है। मोटा नहीं होता, अच्छा, मोटा नहीं होता। मोटा हरूफ तो ये है, ठीक है। दोनों जबान दांत के बीच में रख के इसको मोटा करते हैं। ओके, वो जो ठीक है। वो ठीक है, ये वाला मोटा है। ये इन मोटा दोनों में नहीं है। से ये थोड़ा सा वो है, ये थोड़ा सा देखें, इसका जाल। इसका याद रखने का तरीका ये है कि ये गोल है और ये ओके सीधा है, ठीक है। सीधे वाले में ओके, सी की आवाज होती है, ठीक है। दोनों ठीक दांत है। को बंद करेंगी, जा। जा। ज्यादा विसल करना है इस वाले हाँ, क्योंकि जे ये को। विसल लेटर ही है, ये रूप सफीरिया है, विसल लेटर्स ही है, ठीक है। ये वाला भी ओके, लेटर है, सीन भी। जा सी। इसमें भी दोनों ज- दांत बंद करके आपने अदा करना होता है। सीन, सीटी की आवाज आएगी।
اور یہ اوکے سعود میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی، سعود، یہ تینوں حروف صفیریاں ہیں، تینوں سیٹی والے حروف ہیں۔ اب اوکے اس میں اور اس میں فرق کیا ہے کہ یہ گول ہے اور یہ سیدھا اوکے ہے، ٹھیک ہے؟ تو گول والے کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں دانتوں کے بیچ میں زبان رکھ کے زال، زال، ٹھیک ہے؟ دانتوں کی جو نوک ہے وہ زبان کے سوری، زبان کی جو نوک ہے وہ آپ کے دونوں دانتوں کے بیچ میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے زال اور ہاں، یہ اور یہ زال جو ہے یہ تو سیٹی والا ہے، تو دونوں دانت بند کر کے زبان بالکل دانت کے پیچھے رکھنی ہے اور پھر سیٹی کی آواز کرنی ہے، زا، زا، زا زی زو ٹھیک ہے؟ بس یہ یاد رکھنا سا، ہے کہ سیدھے والے میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، سا سی سو، شا شی شو، صا صی صو، دا دی دو، تا تی تو۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اچھا، اس کے بعد کون ہے؟ سیما بھابھی مائک لے لیجیے۔ جی، ظا زی زو، فا فی فو، قا قی قو، کا کی کو، حمزہ ہا ای ہم او، ہم ہاں حمزے کھڑی زبر ہا، ہا ہی، ہا ہی ہو، ٹھیک ہے، بس یہاں تک رک وا جائیے، بس 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 یہاں تک رک جائیے۔ اس کے بعد رخسانہ وسیمہ، آپ مائک لے لیجیے۔ جی، واوی وو، ہا ہی ہو، یہ نا موٹا والا ہا ہے، ہا ہی اوکے، ہو، ہا ہی ہو، آ ای او۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب ہماری مدہ اور لین کی خالی رہ گئی نا ترتیب۔ چلو، اس کے بعد کس کی ٹرن ہے؟ روشن آنٹی، آپ مائک لے لیجیے۔ روشن آنٹی، انیلا آپ لے لیجیے مائک۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ اچھا، یہ والا پڑھتے وقت باقی ساری سسٹرز جنہوں نے تجوید پہلے اگر نہیں پڑھی ہوئی ہے، دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ نے جب پڑھنا ہے نا تو آواز نکالتے وقت انگلی کھولنا ہے اور آرام سے بند کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے ساتھ ساتھ انگلی کھولیں گے بند کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو مدہ کو کتنا کھینچنا ہے، کیونکہ اس کو کھینچنا سیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ قرآن کے اندر مدہ کی کوئی نشانی نہیں ہوتی ہے، مدہ کو آپ کو خود پہچاننا ہے اور خود کھینچنا ہے، باقی پھر بھی اگر جو کلرڈ قرآن یوز کرتے ہیں نا تو کلرڈ قرآن کے اندر باقی سارے رولز پھر بھی کلر میں ہوتے ہیں تو تھوڑا سا سمجھ میں آ جاتا ہے شروع میں سیکھنے والوں کو، لیکن اگر کلرڈ قرآن ہے اس کے باوجود مدہ اس کے اندر نشان نہیں لگا ہوا ہوتا، ٹھیک ہے؟ مدہ کو آپ کو خود پہچاننا ہوتا ہے۔ مدہ کیا ہوتے ہیں؟ تین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک الف مدہ ہوتا ہے، ایک واو مدہ ہوتا ہے، ایک یا مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ الف مدہ کہلاتا ہے جس میں الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ واو مدہ کہلاتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہوتی ہے، یا مدہ کہلاتا ہے۔ اس کو آسان یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں واو گول ہوتا ہے اور اس سے پہلے والا لفظ بھی گول، ٹھیک ہے؟ پیش بھی گول، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ایک میچنگ سی ہو گئی نا، آپ کو یاد رہے گا کہ واو اور واو سے پہلے پیش۔ یا کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں، ویسے تو ابھی نظر نہیں آ رہے لیکن یا سب کو پتا ہے کہ نیچے دو نقطے ہوتے ہیں، تو یا سے پہلے والے لفظ کے نیچے زیر ہوگی، ٹھیک ہے؟ یا کے نیچے ڈاٹ ہوتے ہیں اور اس کے برابر والے میں زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے آپ کو یاد رہے گا کہ یہ مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور الف سے پہلے تو زبر ہے، تو آپ کو قرآن میں یہ خود پہچاننا ہوگا کہ کہاں پہ الف مدہ ہے، کہاں واو مدہ ہے، کہاں یا مدہ ہے، اور کتنا کھینچنا ہے، ایک انگلی کھولنے بند کرنے کے برابر تک اس کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب آپ پڑھیے انیلا۔ جی،
تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زر تی، تا تو تی، سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زر سی، سا سو سی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زر ہی، ہا ہو ہی. بس جزاک اللہ. عزیزہ السلام دیکھیے. علیکم سائمہ. السلام وعلیکم علیکم. السلام. میری لائن آنٹی اب کٹ گئی تھی پتہ نہیں کیسے. اچھا چلے آپ یہاں سے پڑھ ہاں. لیجیے، میں آپ کو آواز پڑھنے کے لیے لگا رہی تھی. آپ یہاں سے پڑھ لیجیے. خا الف زبر خا، خا واپش خو، خا خو، خا یہ زرخی، را الف زبر را، را واپش رو، را یا زری، را ری، رو. ری، ٹھیک ہے زا الف زبر زا، آنٹی، یہ زا زا نہیں ہے، زا. زا سیٹی والا زا. زا، جی. زا، زا الف زبر زا. زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زرزی، زا زو زی، تو الف زبر تا، تو واپش تو، تو یا زرتی، تو تو تی، زو الف بس 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 زبر بس بس زا. بس بس یہاں تک رکھیے، یہاں تک رکھیے. عزیزہ مائک لے لیجیے. زو الف زبر زو، زو واو پیش زو، زو یا زر زوی، زو زو زوی، فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زر فی، فا فو فی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زر ہی، ہا ہو ہی، یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی. ٹھیک ہے. فوزیہ ہاشمی مائک لے لیجیے. آ آ او ای جا جو جی دا دو دی ذا ذو ذی. الحمد للہ. جزاک اللہ. ماریا مائک لے لیجیے. سا سو سی، شا شو شی، سو سو سوی، دا دو دی، جزاک آ اللہ. بس 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 او بس بس 2 لائن ہو گئی. لائن. اچھا سیما بھابھی مائک لے لیجیے. آ او ای غا غو غی، قا قو قی، کا کو کی، ٹھیک ہے. لا. بس 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 جزاک اللہ. اس کے بعد اب کون رہ گیا؟ رخسانہ آپ رہ گئی نا. جی. لا لو لی، ما مو می، نا نو نی، وا وو وی. الحمد للہ. تو اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ لیم ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں شروع کریں گے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے کتنے سارے رول ریوائز ہو گئے. اگر ہم پیچھے جائیں، آدھے سے زیادہ رول آپ کے الحمدللہ قرآن کے کور ہو گئے ہیں. تھوڑے سے رول اور کریں گے تو انشاءاللہ ہم قرآن اسٹارٹ کر لیں گے. دیکھیں یہ ایک دفعہ ریویو کر لیتے ہیں. یہ جو ہے نا زیر زبر اور پیش، ٹھیک ہے، یہ حرکات کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے. زیر زبر اور پیش، یہ یا فتحہ دمہ کسرہ، یہ حرکات کہلاتی ہیں. ہمیں اس کو جلدی نہیں پڑھنا ہوتا، جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا ہوتا، کھینچ کے نہیں پڑھنا ہوتا. ٹھیک ہے. مجہول طریقے سے نہیں پڑھنا ہوتا.
حرکات کو ہمیشہ بس جلدی سے پڑھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. تنوین آپ نے پڑھا، دوسرا رول. تنوین کے اندر آپ نے سیکھا کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تنوین. تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش. اصل میں ہوتا کیا ہے، تنوین بیسکلی نا نون کی آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، من، میم. اگر ہم من کی سپیلنگ لکھیں، من کو لکھیں، اگر من کی آواز کو لکھیں تو کیسے لکھیں گے؟ میم نون زبر من، ہے نا، ایسے ہی بنتا ہے نا، میم نون زبر من. تو اب اس میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے، دیکھیں، اگر میں تنوین میں من کی آواز لکھوں گی تو من ایسے ہی لکھوں گی نا، میم نون زبر من. ٹھیک ہے، ایسے ہی لکھوں گی نا من. تو یہ جو نون کی آواز ہے نا، نون کی آواز، اس کو کہتے ہیں نون ساکن کو نون تنوین. یہ بیسکلی تنوین ہوتی ہے. کہیں پہ اس نون کو ظاہر کرتے ہیں اور کہیں پہ چھپا دیتے ہیں. ما، میا، مو. ٹھیک ہے، کہیں ظاہر کرتے ہیں اس نون کی آواز کو اور کہیں چھپا دیتے ہیں. کہاں پہ چھپا دیتے ہیں؟ کہاں پہ کہاں ہم چھپا رہے ہیں؟ یہ جب ہم کھینچتے ہیں نا تو ہم آدھا نون پڑھتے ہیں، ہم من نہیں پڑھتے، م. آدھا نون پڑھتے ہیں اور آدھا نون ہم ناک کے اندر چھپا دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تنوین. یہ جو نون کی آواز ہے نا، جیسے اب بن ہے تو بن کو اگر میں لکھوں تو با نون زبر بن بنتا ہے نا، با نون زبر بن بنتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب آپ اس کو یہ یاد رکھیں کہ ہم اگر حروف القی ہوتا ہے تو بن، بن پورا نون ادا کرتے ہیں، بن، ہے نا، کھینچتے نہیں ہیں. لیکن جب حروف القی نہیں ہوتا تو ہم پڑھتے ہیں ب. تو ہم بیسکلی کر کیا رہے ہیں، با کو تو پورا پڑھ رہے ہیں لیکن با میں یہ جو نون کی آواز ہے نا، اس کو آدھا منہ میں پڑھ رہے ہیں اور آدھا ہم ناک میں لے جا کے چھپا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ب. ناک میں آواز جانی چاہیے اور ناک میں آپ کی وائبریشن ہونی چاہیے، ناک میں آواز گھومنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا حروف ہلکی تنوین صحیح سے ادا ہوتا ہے. ب. ناک میں آواز جا رہی ہے اور ناک میں بیسکلی ہم نون کو چھپا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں تنوین. ٹھیک ہے، تنوین بیسکلی کیا ہوتا ہے، نون کی آواز کو ناک میں لے جا کے 2 سیکنڈ چھپانے کو تنوین کہتے ہیں. سمجھ میں آئی یہ بات؟ یہ نا ایک کاپی میں آپ لوگ لکھتے جائیں، آپ لوگوں کو یہ باتیں یاد رہ جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ دوسرا رول آپ نے پڑھا ہے. دوسرا رول آپ نے پڑھا کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اور تنوین بیسکلی کیا ہوتی ہے، نون کی آواز کو ناک میں لے جا کے جب ہم چھپاتے ہیں، وہ، زیں، وہ، زاں، زیں، زوں. تو میں زن نون نہیں پڑھ رہی. ٹھیک ہے، نون کی آواز کو کیا کر رہی ہوں، ہائٹ کر رہی ہوں، میں چھپا رہی ہوں. تو بیسکلی میں کیا کر رہی ہوں کہ یہ جو نون ہے نا، اس کو میں ناک میں لے جا کے اور ناک میں اس کو چھپا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تنوین. ناک میں لے جا کے اب نون کی آواز کو چھپانے کو بیسکلی تنوین کہتے ہیں. لیکن جب تھروٹ لیٹرز آ جاتے ہیں، حروف ہلکی آ جاتا ہے، پھر ہم ناک میں آواز کو نہیں چھپاتے. فن، خن، خن پورا نون پڑھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ادھر، اگر میں آپ کو لکھ کے دکھاؤں، یہ دیکھیں، او نون. ٹھیک ہے، او نون. ٹھیک ہے، او نون زبر فن. مگر کیونکہ آگے تھروٹ لیٹر کہیں پر آ رہا ہے، فرض کرے نون کے بعد، تو ہم فن، فن پورا نون پڑھ رہے ہیں، پورا نون ادا کر رہے ہیں. اب ہم ناک میں جا کے نون کی آواز کو خوں کر کے نہیں چھپا رہے. ٹھیک ہے، تو تنوین میں 2 چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں، کب آپ کو تنوین کا جو نون ہے وہ چھپانا ہے اور کب نہیں چھپانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے بس اس کے اندر یاد رکھنا ہے کہ تنوین میں کب نون کو چھپاتے ہیں اور کب نون کو نہیں چھپاتے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا، جب تھروٹ لیٹرز ہوتے ہیں، حروف ہلکی ہوتے ہیں، تب آپ نون کو نہیں چھپاتے، پورا پڑھ دیتے ہیں. اور جب آپ تھروٹ لیٹرز نہیں ہوتے اس کے نیکسٹ، تو پھر آپ نون کو چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے، ناک کے اندر لے جا کے چھپاتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا تنوین. ٹھیک ہے، اچھے سے سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو، سب کو تنوین کا جو رول ہے وہ سمجھ میں آ گیا؟ جی بالکل، بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا.
अब देखें आगे, आपने ये तो एक्सरसाइज है सारी, जिसमें ये एक्सरसाइज के अंदर हरकत और सिर्फ तनवीन है, और आपको कोई चीज नहीं मिलेगी, ना इसमें खड़ी जबर मिलेगा ना खड़ी जेर मिलेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने दो चीजें आपको सिखाई इस एक्सरसाइज में, आपको दोनों की प्रैक्टिस करवा दी उन्होंने कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपने क्या सीखा। उसके बाद वाली में खड़ी जबर। अच्छा, ये जो खड़ी जबर होती है और जो मद्दा होती है, ठीक है, ये बिल्कुल बराबर बराबर ही खिंचती है। ठीक है, जितना एक एक उंगली खोलने बंद करने तक आप मद्दा खींचते हैं ना, बा, बू, पी, ठीक है, और बी, ये मद्दा है ना, जितना आप मद्दा को खींचते हैं ना, उतना ही आप खड़ी जबर को भी खींचते हैं, बराबर का खींचते हैं। ठीक है, ये बात आराम से जहन में बिठा लें कि बा खड़ी जबर बा, सेम चीज है। ये इस तरह से लिखी हुई है, ये इस तरह से लिखी हुई है। बू, बा उल्टा पेश बू, सेम चीज है। बा या जेर बी, बा खड़ी जेर बी। ठीक है, कभी ऐसे लिखा हुआ है कुरान के अंदर, कभी ऐसे लिखा हुआ है कुरान के अंदर, दोनों का पढ़ने का तरीका सेम है। ठीक है, दोनों को खींचने का तरीका सेम है, एक उंगली खोलना और एक उंगली बंद करना। अगर इस तरह से समझेंगे तो ये दोनों रूल आपको एक ही लगेंगे। ठीक है, मद्दा वाले भी और ये वाले भी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया कि ये मद्दा के बराबर है, अलिफ मद्दा के बराबर है, ये जो है वाव मद्दा के बराबर है, और ये वाला जो है या मद्दा के बराबर है, यानी कि ये अलिफ मद्दा के बराबर खींचना होता है और अलिफ मद्दा जैसा ही है। ये वाला जो है ये वाव मद्दा के जैसा ही है, और ये जो है या मद्दा के जैसा ही है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात अच्छे से? जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आपने इसको खींचा, और जब आपको ये याद हो गया तो आपको ये भी याद हो गया कि ये जो है खड़ी जबर के बराबर है। और एक सेकंड में आपको लिख के बताती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखें, ये जो है ना, बा खड़ी जबर बा। ठीक है, ये और ये चीज सेम लगेगी आपको अगर आप सोचेंगे तो। बा, और यहाँ पर उल्टा पेज डाल दूं अगर मैं, तो सेम लगेगी बू। ठीक है, और बा के नीचे मैं अगर एक खड़ी जेर डाल दूंगी तो बी जितना खींचेगा उतना ही ये वाला बी भी खींचेगा। ठीक है, समझ में आ गया कि ये और ये तकरीबन सेम ही है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को खींचना है। सिर्फ इसमें खड़ी जबर की वजह से समझ में आ जाता है खींचना है, इसमें आपको खुद पहचानना है रूल की वजह से। ठीक है, तो ये अब आपने करना क्या है। अच्छा, ये एक्सरसाइज के बाद एक और बाकी है, लीन की एक्सरसाइज। ठीक है, जिसको हम अलग से करेंगे क्योंकि मद्दा और लीन बहुत सिमिलर सिमिलर से हैं, तो अगर आज करेंगे तो ये मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन उसके बाद जब हम ये कर लेंगे ना, तो जब तक आप कुरान कभी खोलें, अब ये जैसे कुरान के, अब इसमें सारे रूल्स एक साथ आ रहे हैं, खड़ी जबर भी आ रहा है, हरकत भी आ रहा है, हरकत है, खड़ी जबर, खड़ी जबर, खड़ी जबर, हरकत, हरकत, खड़ी जबर, तनवीन, खड़ी जबर, खड़ी जबर, हरकत, ये वाला भी छोड़ देते हैं, ये लीन है। ठीक है, हरकत। तो आपने कुरान में इस तरीके से भी खोल के देखना है। ठीक है, और तेज तेज से बोलना है, हरकत, खड़ी जबर, हरकत, हरकत, मद्दा, मद, ये तो खैर लीन है, फिर तनवीन, ताकि आपको रूल के नाम बोलने आए, और जैसे ही आपको रूल के नाम बोलने आएंगे तो आपके जहन में रूल आता जाएगा। क्योंकि मैंने एक दो पुरानी सिस्टर्स हैं, उन्होंने मुझे मैसेज ये किया कि हम पढ़ तो पा रहे हैं, रूल तो हमारे दिमाग में बैठ गए, लेकिन जब हम उनको अप्लाई कर रहे हैं ना कुरान के अंदर, तो बाज बाज दफा हम गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, वो गड़बड़ इसलिए हो रही है कि जो जो पढ़ते जा रहे हैं ना उसको कुरान में ढूंढते भी जाएं, और कुरान में उसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी करते जाएं। ठीक है, तो फिर इससे आप लोगों को बहुत फायदा होगी। अच्छा, एक चीज, अच्छा ये तो हो गया कायदे की बात। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, ये तो हो गई कायदे की बात। अब हम पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं कल क्लास रखूं तो आप लोगों में से कुछ लोग अवेलेबल हैं, क्योंकि फरवरी में आ रहे हैं रमजान। ठीक है, तो मैं चाह रही थी कि रमजान की कुछ हदीसें, क्योंकि मेरे पास कल टाइम होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग अवेलेबल हैं तो हम रमजान की चीज ये 4 वीक पढ़ सकते हैं, लाइक रमजान से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो हदीसें हैं। तो फिर उससे बस थोड़ा सा ये होता है कि जब रमजान आते हैं ना, तो आपको सही मानों में पता हुआ कि रमजान की असल अहमियत क्या है। और रमजान जब आप गुजारेंगे ना, और जब समझ के गुजारेंगे, तो एक उसका उस अब बाकी जो पुरानी सिस्टर्स हैं उन्होंने तो पहले पढ़ा हुआ है,
لیکن پھر بھی رمضان کی جو دعائیں ہیں، رمضان کی جو چیزیں ہیں، جن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، جو اس سے ریلیٹڈ حدیثیں ہیں، تو اگر ہم اس کو ابھی تجوید کے لیسن کے ساتھ ملائیں گے تو مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگر کل اویلیبل ہیں تو انشاءاللہ ہم یہی ٹائم پہ کلاس رکھ سکتے ہیں. اور مجھے انشاءاللہ ایک میسج کر دیجیے گا گروپ پہ، یا ابھی بتا دیجیے جو لوگ بھی اویلیبل ہیں، چیٹ میں لکھ دیں یا مائک لے کے بتا دیں، تو پھر اس. جی بالکل، میں تو اویلیبل. ٹھیک ہے جی بات. میں بھی میں سائمہ. بھی میں بھی اویلیبل ہوں. جی چلیں میں بھی صحیح. اویلیبل. چلیں سب ٹھیک ہیں. ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہم رمضان سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ جی پھر ہم انشاءاللہ کل رکھ لیتے ہیں کلاس، اور اس کے اندر ہم شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ رمضان آنے تک ہماری حدیثیں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے. باقی ایک اور چیز جو اکثر رمضان کے اندر نا، اچھا کچھ سسٹرز ایسی ہیں جو، اچھا نماز ہو گئی، یا پھر جیسے حیض کے احکام وغیرہ ہیں، تھوڑے نماز اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، لائک مسائل جو ہوتے ہیں. میں دیکھ رہی تھی، ایک سیکنڈ آپ رکیے گا، اگر مجھے مل جاتی ہے نا تو میں، ایک سیکنڈ رک جائیں، میں اس کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن مجھے ابھی مل نہیں رہا تھا. مجھے ذرا 2 منٹ دے دیجیے، اگر مجھے مل گیا تو. جی تھوڑا سا نا ہم رمضان تک اپنی یہ والی کلاس میں تھوڑا سا نماز کا دیکھ لیتے ہیں، اور وہ والی کلاس کے جی اندر ہم انشاءاللہ تھوڑے دن کے لیے ہم اپنا جو سورہ کا کر رہے تھے اس کو روک دیتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کی تھوڑی سی نماز کی جو غفلت ہے وہ بھی تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے رمضان تک. اور باقی آپ کا رمضان کا جو ہے وہ ہم اگلا دن رکھ کے اس میں کور کر لیں گے. ٹھیک ہے، کوئی ایک سسٹر جو پڑھنا چاہ رہی ہوں وہ پڑھے، اور پھر انشاءاللہ ایک ایک پیراگراف پڑھ کے اور ہم اس کو وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کون پڑھنا چاہے گا؟ انیلا پڑھنا ہے آپ نے؟ جی سائمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا بہت بڑا رتبہ ہے. کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز سے زیادہ پیاری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی ہیں. ان کو پڑھنے کا بڑا ثواب ہے اور ان کے چھوڑ دینے سے بڑا گناہ ہوتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی اچھی طرح سے وضو کیا کرے اور خوب اچھی طرح دل لگا کے نماز پڑھا کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ سب بخش دے گا اور جنت دے گا. ایک سیکنڈ ہم اور یہاں پہ رکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایسے تو یہ نماز وضو کے اندر پڑھنے والی بات ہے، لیکن یہ بھی میں ایک چھوٹا سا بات کرتے کرتے سمجھا دوں. تو دیکھیں اچھی طرح وضو کرنے سے کیا مراد ہے. اچھی طرح وضو کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ہاتھ دھو رہے ہوں تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے دھوئیں. ایک تو پہلے وضو کی دعا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر یاد نہیں ہے تو ضرور یاد کریں کہ جو وضو بسم اللہ والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ ہم دل میں پڑھ کے وضو شروع کرتے ہیں اپنے. ٹھیک ہے، بسم اللہ والحمد للہ، 2 لفظ تو آسان ہی ہے، بسم اللہ والحمد للہ علی دین الاسلام، کہ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے دین اسلام پہ رکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ بول کے ہم وضو شروع کرتے ہیں کہ وضو کی دعا ہے. کسی جگہ پہ نا وضو کی دعائیں لکھ کے رکھیے، وضو کے درمیان میں ہم دعا پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد وضو کے آخر میں ہم دعا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو وضو کی دعائیں پڑھنا. ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ سے جب دھونے سے شروع کرتے ہیں اپنا وضو، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے ان ہاتھوں سے وہ تمام کام لے لے جو مجھے آخر میں جنت جانے کے جو ہے نا وہ راستے میرے لیے آسان کر دے. جب ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں نا تو ہم ساتھ میں پورے دھیان کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کوئی ایسی خوشبو، کوئی ایسی غلط چیز یا کوئی ایسی غلط وہ ہمیں اس سے بچا کے رکھنا، ایسے بچا کے رکھنا کہ قیامت کے دن ہمیں ناک میں جو 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 جہنم کی آگ کا دھواں ہے نا، وہ دھواں بھی ہماری ناک سے نہ گزر کے جائے، ایسے ہماری حفاظت فرمانا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جب ہم منہ دھوتے ہیں
تو منہ دھوتے وقت یا اللہ ہم نے اس منہ سے جو بھی آنکھ سے ناک سے منہ سے جو بھی گناہ کیے ہیں، ٹھیک ہے، ان تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو ہمارے معاف فرما کے ہمیں اس راستے پر چلا دے جو آپ کا پسندیدہ راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم ہاتھ دھوئے اور منہ دھوتے وقت ساتھ میں یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن جہنم کی، ہمارے اس منہ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا مانگنا، دو دعائیں ہمیشہ، کہ ایک ہمارے ان ہاتھوں سے وہ تمام کام کونی تک جب دھو رہے، یا اللہ جب تک ہماری جان باقی ہے، جب تک ہماری صحت باقی ہے، جب تک ہمارے اندر انرجی باقی ہے، ہم سے وہ کام لے لے جو آپ کی رضا کے کام ہو، اور جب ہم قیامت میں آپ کے حضور حاضر ہوں، اور جب تو ہمیں جہنم سے جانے سے بچا، ہماری اس ہاتھ کو اس کونیوں تک جہنم سے جانے سے، جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ اسی طریقے سے جب آپ مسا کریں تو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس سر میں جو دماغ ہے نا، اس دماغ کو آپ کے تابع رکھنا ہمیشہ، اور تابع رکھ کر ہم سے وہ کام لے لینا کہ جو ہمیں جنت میں جانا آسان کر دے، اور ہمارے اس سر کو جس حصے میں بھی ہم مسا کر رہے ہیں، پانی لگا رہے ہیں، یا اللہ جہنم کی اس کو آگ سے محفوظ رکھنا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں دھوتے وقت بھی یہ دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے ہر اس جگہ چلا کے لے جانا جو نیکی کی، دیکھیں نیکی صرف یہ نہیں کہ آپ نے قرآن آن، کمپیوٹر آن کیا اور آپ قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، یہ تو ہے ہی نیکی۔ سب سے بہترین شخص ہے ہی وہ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے نا، دنیا کا سب سے بہترین شخص اللہ کے نزدیک وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس پیسہ بہت ہے، مال بہت ہے، گھر بہت اچھا، گاڑی بہت اچھی، کیا یہ سب چیزیں تو یہیں پڑی رہ جانی ہیں۔ جب موت کا وقت آتا ہے، جب نہلا رہے ہوتے ہیں کسی مردے کو، اس وقت کھڑے ہو کر دیکھیں تو احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ کچھ بھی تو نہیں لے کے جا رہا نا، خالی ہاتھ ہی دنیا سے جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا اپنے ساتھ۔ تو جب ہم اپنے اپنوں کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ کیسا اس ٹائم پہ ہمارے اندر احساس آتا ہے مطلب اصل تو حقیقت یہ ہے، باقی تو سب ایک بناوٹی دنیا ہے جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں نا۔ اگر ہم ان چیزوں کو محسوس کریں، کیونکہ اتنا زیادہ ایکسپوجر ہے نا ہماری لائف میں، لوگوں کا، ملنے والوں کا، ماحول کا، کہ ہم بار بار دین کو بھول جاتے ہیں، بار بار یہ چیزیں ہمارے جو ہے نا وہ ذہن کو گدلا کر دیتی ہیں۔ تو جب ہم وضو کرتے ہیں نا دن میں 5 دفعہ، تو اپنے آپ کو یہ چیزیں بہت اچھا وضو وہی ہوتا ہے جس میں ہم اپنے آپ کو یہ سب چیزیں یاد دلائیں گے۔ اللہ دیکھیں، میں بتا رہی تھی کہ صرف چل کر آ کے آپ نے قرآن کلاس آن کی بیٹھے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس میں آپ کی انگلیاں یوز ہو رہی ہیں، آپ کا پاؤں یوز ہوا، آپ نے لیپ ٹاپ اٹھایا ہوگا، کوئی ڈیوائس اٹھائی ہوگی، آن کیا ہوگا، آپ کی آنکھیں، آپ کی انگلیاں، آپ کی ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے نا اس ٹائم پر۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی جگہیں ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا اس میں شامل ہونا، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کرنا، کوئی مسافر کہیں سے کسی اور ملک سے آیا ہوا ہے اس سے جا کے ملنا، اس سے جا کے پوچھنا اگر اس کی کوئی ضرورت ہے، اس کو کھانے پہ بلانا، اس کا خیال کرنا، بیمار کا کسی کو جا کے دیکھنا، عیادت کرنا، صدقہ خیرات کرنا، کوئی ایسی جگہوں پہ جانا جہاں پہ کسی کو تکلیف ہو، پریشانی، یہ سب اللہ تک پہنچنے کے راستے، سب نیکی کے راستے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم پاؤں دھوئیں تو ہم دعا کریں کہ یا اللہ وہ سارے نیکی کے کام ہمیں اس جگہ چلا چلا کے لے کے جا جب تک ہماری طاقت، ہماری زندگی باقی ہے، کہ ہم وہ سارے نیکی کے کام سمیٹ لیں جو ہمارے آخرت میں ہمارے کام آئے، اور ہمارے اس پاؤں کو جو ہم دھو رہے ہیں آج، اس کو بچانا قیامت میں جو ہے وہ جہنم کی آگ سے، کیونکہ جس کی جہنم سے خلاصی ہو گئی سمجھے وہ تو بہت کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو بھی وضو ہم کرتے ہیں نا، قیامت کے دن ایک مسلمان کے وہ والے حصے ایسے چمکیں گے جیسے چاند، دور سے لوگ دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ وضو کرنے والا، شوق سے وضو کرنے والا انسان تھا۔ تو چمکے گا انہی کا ہی جنہوں نے اچھا وضو کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا وضو یہ نہیں ہوتا کہ دھیان ادھر ادھر ہے اور آپ وضو کیا باتیں کرتے ہوئے، باتیں تو بالکل دنیا کی کرنی ہی نہیں ہوتی۔ وضو کی دعا پڑھ کے باتھ روم میں جائیں، وضو کی درمیان کی دعا، اور پھر نکلنے کے بعد آخر کی دعا، دوسرا کلمہ پڑھ لیں۔ جن کو عمرے پہ جانے کا شوق ہے، جو عمرے پہ جانے کے خواہش مند ہیں، کہتے ہیں کہ جب آپ وضو کر کے وضو کی دعا پڑھ کے باہر نکلیں تو اللہ اکبر کہہ کے لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک 3 دفعہ، بس اس کو عادت بنا لیں، اور وضو سے لے کے جانماز تک کھڑے ہونے تک بار بار یہ جو تلبیہ ہے نا 3 دفعہ
اس کو 3 دفعہ پڑھ کے پھر اپنی نماز شروع کرے. کہتے ہیں اللہ بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرماتے ہیں، بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرماتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو وضو کے ساتھ انشاءاللہ یاد رکھنے والی ہیں. تو اگر کسی کا دھیان تھوڑا وضو کرتے وقت ادھر ادھر ہوتا ہے تو انشاءاللہ آج سے بہت دھیان کے ساتھ وضو کریں، اور وضو کے ساتھ یہ عادت بنائیں کہ تلبیہ 3 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے پڑھ لیا کریں، اور اللہ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ اپنے گھر کی زیارت بار بار نصیب فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی، ریاض الجنہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. کیونکہ کچھ میں پڑھ رہی تھی، اس میں اتنی پیاری بات بتا رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اگر آج ہم عمرہ کر کے آئے ہیں نا، تو اگر یہی عمرہ ہم 1450 سال پہلے کرتے، ٹھیک ہے، اگر فرض کرے اللہ نے ہمیں 1450 سال پہلے زندہ کیا ہوتا، اور ہم 1400 سال پہلے یہ عمرہ کرتے، تو ہم کون میں سے ہو جاتے؟ ہم صحابیوں میں سے ہو جاتے. کیونکہ ہم پتہ نبی کس صلی کا اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے. کیونکہ صحابی کون ہوتے؟ دنیا کے سب سے عظیم لوگ کون ہیں؟ صحابی. ٹھیک ہے. اور صحابی کون ہے؟ صحابی وہ لوگ ہوتے ہیں یا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا ہوتا ہے، یا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا وقت گزارا گزارا ہے ہوتا ہے، ان کی صحبت میں وقت صلی اللہ گزارا علیہ ہوتا ہے. جنہوں نے صحبت میں وقت نہیں گزارا نا، کوئی وسلم۔ میرے وقت پاس ہے کسی کسی اور فون آ رہی ملک تھی۔ سے آتا تھا، وہ آ کے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا تھا، اسلام قبول کرتا تھا اور چلا جاتا تھا، اور وہ بھی صحابی کہلاتا تھا کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی. یہ جو عمرہ ہے نا، اگر اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو یہ سوچے کہ آج جس جگہ ہم جا رہے ہیں، آج جس جگہ ہم جا کر اپنے قدم مبارک اس جگہ پر گزار کر آ رہے ہیں، چاہے مدینہ شریف ہو چاہے مکہ شریف ہو. اگر ہمیں اللہ نے یہ توفیق 1400 سال پہلے دی ہوتی تو ہم تو صحابیوں کے درجے میں سے ہو جاتے ہیں. اتنی عظیم وہ جگہ ہے، اتنی عظیم وہ جگہ ہے. تو جب ہم وضو کریں، اور یہ وضو کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے نا، کہ اگر ہم یہ دعا پڑھ لیا کریں اور اللہ سے مانگا کریں تو اللہ بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک یہ چیز کا انشاءاللہ اہتمام رکھا کریں اپنی زندگیوں میں. اور ایک اشراق کی نماز، اشراق کی نماز بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فجر کی نماز کے بعد کسی سے بات نہیں کی اور اب اللہ کی تسبیح میں مشغول رہے اور اشراق کا ٹائم ہو گیا، اور اگر آپ نے اشراق کی نماز پڑھی، تو بھی آپ کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. بعض دفعہ ہماری خواہش تو کتنی ہوتی ہے، ہم جا نہیں پا رہے ہوتے، لیکن اللہ نے تو یہ چیز ہم بیٹھے بٹھائے کی کہہ دی کہ ہم جو ہے وہ یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ فجر کے بعد ہم اپنے کام کرتے رہیں، اپنی تسبیحات کرتے رہیں، اور پھر جیسے ہی اشراق کا ٹائم ہو 2 رکعت نماز اگر ہم اشراق کی ادا کر لیتے ہیں تو ایک مقبول عمرے کا ثواب انشاءاللہ ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وضو کے ساتھ انشاءاللہ یاد رکھنے کی چیزیں جو ہم وضو کے ساتھ انشاءاللہ یاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر میں اس کو پڑھ دیتی ہوں جلدی جلدی. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی اچھی طرح سے وضو کیا کرے اور خوب اچھی طرح دل لگا کے نماز پڑھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے بڑے سب گناہ بخش دے گا اور جنت دے گا. اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو اچھی طرح پڑھا اس نے دین کو ٹھیک رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا یعنی نماز کو نہ پڑھا اس نے دین کو برباد کر دیا. تو ہم سب اپنی اپنی پوری پوری کوشش کریں کہ ہم ایک نماز بھی اپنی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ ایک نماز بھی ضائع نہ ہونے دیں. اور جن کو نماز پڑھنے کی عادت ہے وہ پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز، وہ اپنے نماز پہ غور کریں کہ ہم کتنا زیادہ اس میں اہتمام کر رہے ہیں خوشو اور خضوع کا، یعنی کتنا دل لگا کے پڑھ رہے ہیں. کیونکہ نماز پڑھنا اور نماز کو دل لگا کے پڑھنا یہ 2 مختلف چیزیں. وضو کرنا اور وضو کو اچھی طرح کرنا یہ 2 مختلف چیزیں. تو اس کے اندر نا، جیسے گریڈ 1 سے بچہ 2 میں جاتا ہے، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 پڑھتا چلا جاتا ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے جب تک آگے تک اپنی پڑھائی ختم نہیں کرتا. نماز بھی ایسی ہی چیز ہے، قرآن بھی ایسی، سوری، وضو بھی ایسی ہی چیز ہے. ہر وقت اس کے اندر اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، چاہے آپ بڑے بھی ہو جائیں، بوڑھے بھی ہو جائیں، کوئی بھی عمر میں پہنچ جائیں. ہر وقت نماز کے اندر اپنے دل کو لگائے رکھنا یہ آسان نہیں ہوتا، اس کی بہت محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایمان کا درجہ کبھی اوپر چلا جاتا ہے، کبھی بہت نیچے چلا جاتا ہے. تو اب ہر وقت ایمان کی حالت نا بدلتی رہتی ہے. تو انسان کو بہت دیکھنا ہے کہ اپنی نماز کو بہتر سے بہتر کیسے وہ بنا سکتا ہے، کیسے اس کے اندر دھیان کو بڑھا سکتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو اچھی طرح پڑھا اس نے دین کو ٹھیک رکھا، اور جس نے ستون کو گرا دیا یعنی نماز کو نہ پڑھا اس نے دین کو برباد کر دیا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نمازی کی پوچھ ہوگی، اور نمازیوں
अच्छी तरह पढ़ा उसने दीन, जिसने नमाज को अच्छी तरह पढ़ा उसने दीन को ठीक रखा, और जिसने सुतून को गिरा दिया यानी नमाज को ना पढ़ा उसने दीन को बर्बाद कर दिया। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में सबसे पहले नमाजी की पूछ होगी, और नमाजियों के हाथ और पाँव और मुंह क़यामत में आफताब की तरह चमकते होंगे। देखें, जो अच्छा वजू करेगा ना, हम तीन ही चीजें तो धोते हैं, अपना मुंह धोते हैं, अपना हाथ और अपना पाँव, तो जो अच्छी तरह धोएगा ना, क़यामत के दिन चांद की तरह उसके वो आज़ा चमक रहे होंगे। और जो बेनमाजी है ना, वो उस वक्त देख कर हसरत कर रहे होंगे कि काश हम भी अच्छा वजू करते, काश हम भी हर वक्त इस तरह से जो है ना वो अच्छा वजू अगर बनाते, तो हमारा भी हाथ पांव और मुंह ऐसे चांद की तरह चमक रहा होता है। यानी वो एक तसव्वुर करके देखें, इतने हजारों करोड़ों का मजमा खड़ा हुआ है और उसमें आपके हाथ पांव और मुंह चमक रहे हैं चांद की तरह, तो कितनी उस वक्त आपको वो लज्जत महसूस होगी, और दूसरे कितनी हसरत कर रहे होंगे ना। तो बेनमाजी उस टाइम पे महरूम रहेंगे इस चीज से जो एक वजू करने वाले को मिलती है। तो फिर जब इतनी बड़ी अल्लाह ने इसकी रखी है फजीलत, तो फिर क्यों ना हम उसको बेहतर तरीके से करें, उस वजू को भी मतलब मामूली चीज समझ के ना करें। एक तो वजू की सबसे बड़ी ये भी चीज है कि वजू जब हम करते हैं ना और अच्छा वजू करते हैं, तो हमारे जो सगीरा गुनाह है ना, छोटे गुनाह, वो भी झड़ते हैं वजू करने से। अल्लाह उन गुनाहों को तो वैसे ही झाड़ देता है जब हम वजू करते हैं। तो हमको सिर्फ ये मेहनत करनी है कि हमें वजू को अपने अच्छा बनाना है, क्योंकि वजू अच्छा होगा तो नमाज भी हमारी इंशाल्लाह खुद ब खुद अच्छी होगी। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाजियों का हशर कयामत के दिन नबियों और शहीदों के हाथ और पांव और मुंह कयामत, अबे और बेनमाजी इस दौलत से महरूम रहेंगे। आज ससन ने फरमाया कि नमाजियों का हशर कयामत के दिन नबियों और शहीदों और वलियों के साथ होगा। देखें, जो नमाज पढ़ने का आदी है ना, जब देखिए जब कयामत होगी ना तो सब बंदी होगी। जब कयामत आएगी ना तो हिसाब किताब के लिए सब बंदी होगी। सब बंदी का मतलब है कि जैसे नमाज में मस्जिदों में सब बनती है ना, उस तरह से सब बंदी की जाएगी। आलिम सारे एक सफ में खड़े होंगे, शहीद एक सफ में खड़े होंगे, सिद्दीकीन सारे एक सफ में खड़े होंगे, जो मुहद्दिसीन है वो सब एक सफ में खड़े होंगे, जो 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 मुफ्तियाने इकराम है वो एक दिन में, बुजुर्गाने दीन एक में होंगे, सहाबी एक में होंगे, नबी सारे एक में होंगे। इस तरह से सफ बंदी की जाएगी, ठीक है। और हर आदमी अपनी सफ में ही खड़े, देखिए कहा जाता है ना कि इंसान दिल से जिसको पसंद करता है ना, दिल से जिसको जबान से इकरार नहीं कर रहा लेकिन दिल से वो जिन चीजों को पसंद करता है, कयामत में उसका हशर उन्हीं के साथ ही होगा। अगर किसी को डांस गाने वाले लोग पसंद हैं, हर जगह डांस की महफिल में वो पहुंचे हुए होते हैं, हर जगह वो मेले लगाए हुए होते हैं, और वो समझ रहे होते हैं ओ देखो हमने कितना हल्ला गुल्ला करा, कितने लोगों को हमने जमा किया, कितना मजा किया, बजाहिर तो वो फन लग रहा है। लेकिन जब कयामत के दिन वो उठेंगे ना, तो वो जो खामोश थे और उस वहां शामिल हो रहे थे ना, वो भी उसी सफ में उठाए जाएंगे, क्योंकि वो दिल से उसको पसंद कर रहे थे। एक तो होता है कि देखिए निभाने के लिए, रिश्तेदारियां निभाने के लिए, उसके लिए थोड़ा बहुत इंसान अपने आप को सिर्फ इसलिए आगे पीछे कर लेता है कि भाई रिश्तेदारी हमारी, हमें निभाने का हुक्म है। एक होता है कि आप दिल से उस चीज को पसंद कर रहे हैं। जब आप रिश्तेदारी निभा रहे होते हैं, आप कहते हैं मैं पसंद तो नहीं करता इन चीजों को, और ना मैं अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें रखता हूँ, लेकिन क्योंकि अभी तो मैं निभा रहा हूँ तो थोड़ी देर के लिए एक चले, अल्लाह के पास एक हुज्जत होगी, ठीक है। लेकिन जो लोग दिल से उनको पसंद करते हैं, चाहे वो टीवी के फिल्मों के एक्टर एक्ट्रेसेस हों, चाहे गाने बजाने वाले लोग हों, या इसी तरह से कोई भी आप कैटेगरी उठा लें जो अल्लाह ने पसंद नहीं फरमाई है, तो कयाम अगर आप उनको दिल से पसंद करते हैं ना, तो कयामत में हशर भी उन्हीं लोगों के साथ होगा आपका, उन्हीं लोगों की सफ बंदी में आप खड़े होंगे, चाहे आप ना चाहें, लेकिन क्योंकि आप दिल से उन्हें पसंद करते थे, अल्लाह उस सफ में खड़ा करेगा। तो देखिए इसीलिए तो बोला जाता है कि नेक लोगों की सोबत में उठा बैठा करो, नेक लोगों की सोबत में, क्योंकि जब जिनका नेक लोगों की सोबत में दिल लगता है ना, वो कयामत के दिन जब उठाए जाएंगे ना, तो उस सफ में उठाए जाएंगे, उस सफ में उनकी सफ बंदी होगी। तो उनका हिसाब किताब भी आसान होगा। जाहिर है जब कोई इंसान नबियों की सफ में खड़ा हुआ होगा, शहीदों की सफ में, पर्दा कौन ढाका? की सफ में खड़ा होगा, तो उसकी सफ बंदी जिसके साथ होगी, तो उसके साथ सवाल जवाब भी अल्लाह आसान फरमाएंगे ना, उसके साथ मामला भी आसान फरमाएंगे। और आप सोचिए कि अगर कोई नाच गाने वाले हैं जो बस जमा कर लेते हैं लोगों को और फिर उनमें रज बस के मजे कर रहे होते हैं, तो जब आप अगर उसमें मजे ले रहे हैं ना, तो फिर आपकी सब बंदी भी उसी में ही होगी क़यामत के दिन। तो इन चीजों का भी इंसान को ख्याल रखना चाहिए। और देखें ये बता रहे हैं कि जो नमाज की पाबंदी करता है ना,
क़यामत के दिन उसकी सब बंदी किस में होगी? नबियों में, शहीदों में, वलियों में। तो फिर हमें और क्या चाहिए कि अगर हम नबियों के साथ खड़े हुए हों, शहीदों और वलियों के साथ खड़े हुए हों, तो अगर कभी नमाज में सुस्ती भी आ रही हो ना, और दिल नहीं भी लग रहा हो, तो ये सोच के लगाएं कि नहीं, मुझे अपनी क़यामत के अंदर अपने हशर का इंतजाम करना है। अच्छे लोगों में बैठेंगे तो अच्छी ही हशर होगा, अच्छे लोगों के साथ सब बंदी होगी, ठीक है। अब बेनमाजियों का हशर किसके साथ होगा? फिरौन, हामान, कारून और बड़े बड़े काफिरों के साथ होगा। इसलिए नमाज का पढ़ना बहुत जरूरी चीज है, और ना पढ़ने से दीन और दुनिया दोनों का नुकसान होता है। इससे बढ़कर और क्या हुआ कि बेनमाजी का हशर काफिरों के साथ किया जाएगा, बेनमाजी काफिरों के बराबर समझा जाएगा। खुदा की पनाह, नमाज ना पढ़ना कितनी बुरी बात है। अलबत्ता इन लोगों पर नमाज वाजिब नहीं। कौन लोग? मजनून, अगर कोई पागल है, नहीं पढ़ता, जाहिर है उसके दिमाग की कंडीशन ही ऐसी है, वो तो समझने के काबिल नहीं है, ठीक है। छोटी लड़की है, अभी बालिग नहीं हुई है, लड़का जो अभी जवान नहीं हुआ है, बाकी तमाम मुसलमानों पर फर्ज है। लेकिन औलाद जब 7 बरस की हो जाए तो उसके माँ बाप को हुक्म है कि उनसे नमाज पढ़वाएं, और जब 10 बरस के हो जाएं तो मार कर पढ़वाएं। और नमाज का छोड़ना किसी भी वक्त दुरुस्त नहीं है। जिस तरह हो सके नमाज जरूर पढ़े। अलबत्ता अगर नमाज पढ़ना भूल गई, बिल्कुल भी याद नहीं रहा, जब वक्त जाता रहा तब याद आया मैंने नमाज नहीं देखी, ऐसा भी हो जाता है, सोते रह गए, किसी से बातें करते रह गए, कोई ऐसी गफलत हो गई, आदत है आपकी नमाज पढ़ने की, ठीक है, लेकिन कभी गफलत की वजह से छूट गई, तो जब आंख खुली फौरन कजा पढ़ लें, ठीक है। तो ऐसे वक्त गुनाह ना होगा, लेकिन जब याद आ जाए और आंख खुले तो वजू करके फौरन कजा पढ़ लें। देखें, जिन जिन की भी अगर कभी नमाज कजा हो जाती है, अव्वल तो कोशिश करें कजा ना हो, लेकिन अगर कजा हो जाती है किसी भी वजह से, आदतन आप पढ़ने के आदी हैं, लेकिन अगर कभी कजा हो जाती है तो कोशिश करें कि उसकी कजा की नमाज की जो है कजा वो फौरन अदा कर लिया करें, ठीक है। और रमजान में तो पूरी पूरी कोशिश करें कि अपने स्केड्यूल को कुछ ऐसा रखें कि नमाजें ना जाएं, खासतौर पे जो पाकिस्तान में रहते हैं, बाजारों में जाने की वजह से या दूसरे कामों की वजह से नमाज में कज़ा ना करें। जब इतनी बड़ी अल्लाह ने फजीलत कही है, और नमाज का फर्ज नमाज का दर्जा 70 गुना बढ़ जाता है रमजानों में, 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। तो फिर, और अगर आपने मिसवाक करके नमाज पढ़ी है ना, तो उसका सवाब और बहुत ज्यादा है। किसी दिन इस पे बात करेंगे कि मिसवाक जिनको आदत नहीं है ना, वो मिसवाक नमाज वजू करने से पहले आदत बनाए, हर बाथरूम में अपने मिसवाक रखें, और मिसवाक से पढ़ी हुई नमाज उसका तो बहुत बहुत ज्यादा दर्जा है, ठीक है। अलबत्ता अगर वक्त मकरूह हो तो जरा ठहर जाएं ताकि मकरूह वक्त निकल जाए। मकरूह वक्त आपको पता है दो ही होते हैं, या तो जब सूरज गुरूब होता है या जब सूरज सवा नेज़े पर होता है, ठीक है, जो आपका ये जोहर से पहले का थोड़ा टाइम होता है। ये दोनों मकरूह वक्त हैं, इसमें नमाज नहीं अदा करनी चाहिए। फजर की जब सूरज निकल रहा हो उस वक्त भी नमाज नहीं अदा करनी चाहिए, 3 टाइम सॉरी। फजर में जब सूरज निकलता है, फजर की नमाज से सनराइज तक कोई नमाज ना अदा करें, असर से लेके मगरिब तक जब सूरज गुरूब होने का टाइम है, और जब जोहर से थोड़ा पहले का जो टाइम होता है जिसमें सवा नहीं तक होता है, ये शैतान के टाइम कहलाते हैं। अलबत्ता अगर वक्त मकरूह है तो जरा ठहर जाएं ताकि मकरूह वक्त निकल जाए। इसी तरह जो नमाजें बेहोशी की वजह से नहीं पढ़ी, देखें ये मसला भी किसी उम्र के हिस्से में जाके हो सकता है कि बेहोश हो गए, ठीक है, और आपकी वो नमाजें निकल गई। अब इंसान ये सोच रहा है पता नहीं मैंने नमाज नहीं पढ़ी थी, तो उनको ये खुशखबरी अल्लाह ने दी है कि इसमें भी कोई गुनाह नहीं, लेकिन होश के आने के बाद अपनी कजा पढ़ लेनी चाहिए। अगर किसी 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 के लड़का पैदा हो रहा है लेकिन अभी सब नहीं निकला, कुछ बाहर निकला और कुछ नहीं निकला, ऐसे वक्त अगर होशो हवास बाकी हो तो नमाज पढ़ना फर्ज है, कजा कर देना दुरुस्त नहीं है। देखें, डिलीवरी के भी टाइम जब तक बच्चा पूरा नहीं निकल जाता ना, जब तक की जो भी नमाज का टाइम है वो नमाज आपके ऊपर है, ठीक है। जब बच्चा पूरा बाहर आ जाता है, ये भी इंशाल्लाह डिटेल में इसको पढ़ लेंगे, लेकिन उस वक्त तक का जो भी आपकी नमाज है वो आपने अदा करनी होती है, ठीक है, चाहे इशारे से पढ़ें, लेट के पढ़ें, ठीक है। अलबत्ता अगर नमाज पढ़ने से बच्चे की जान का खौफ है तो नमाज का कजा कर देना दुरुस्त है। इसी तरह दाई जनाई को भी अगर ये खौफ है कि अगर मैं नमाज पढ़ने लग जाऊंगी तो बच्चे को सदमा पहुंचेगा, तो ऐसे वक्त में दाई भी अपनी नमाज कजा कर देना दुरुस्त है। लेकिन इन सब को फिर जल्दी ही उसकी कजा पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये नमाज के बारे में, नमाज की अहमियत के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे कौन सी चीजों से नमाज जो है वो टूट जाती है,
کون سی چیزوں سے جی ہاں نماز ختم ہو ٹوٹتی رہی تو ہے. نہیں ہے لیکن مکروہ ہو جاتی ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ نماز کو دہرانا پڑتا ہے، نماز آپ کی ادا ہی نہیں ہوتی ہے اور آپ کو اس کو دہرانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس کے اندر تھوڑا تھوڑا یوں کر کرو گی تو بند ہو جائے. پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اگر اس سے ریلیٹڈ کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو انشاءاللہ پوچھ لیں. باقی پھر ہم یہ نماز کا جو ہے وہ جلدی جلدی نماز کا، روزے کا، کم از کم جو اس کی ضروری چیزیں ہیں نا وہ تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ لیں گے، تاکہ تھوڑی سی نماز کی اہمیت بھی بڑھ جائے رمضان آنے تک، اور تھوڑی سی جو روزے کی جو حدیث ہے نا وہ پڑھ کے بہت ایمان تازہ ہوتا ہے کہ کتنا خوبصورت مہینہ اللہ ہمیں دینے والے ہیں اور کتنے خوش نصیب ہیں جو اس مہینے کو پاتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہی رکھتے ہیں آج، اور کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. پہلے میں دعا پڑھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک سبحانک اللہم اللہم و بحمدک، بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد نشہد ان ان لا لا الہ الا الہ انت، الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک. ونتوب ونتوب الیک. الیک. سبحان ربک سبحان سبحان ربک ربک رب العزت رب 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 العزت العزت عما یصفون عما عما یصفون یصفون، وسلام علی المرسلین وسلام وسلام علی علی المرسلین المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. والحمد 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 للہ للہ رب رب العالمین. العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. کسی کو کوئی سوال تو نہیں پوچھنا ہے؟ یہ جو کل کلاس ہوگی یہ رمضان تک ہر ویڈنسڈے کو چلے جی گی؟ جی جی جی، رمضان تک ہم چلو 2 کلاسز کر لیں گے. اگر میری کوئی مصروفیت ہوئی تو میں انشاءاللہ بتا دوں گی، اس دن پھر جی کلاس جی رکھیں گے. لیکن ہم ٹیوزڈے والے دن جو کلاس ہوگی اس میں تجوید پڑھیں گے، اور جو ٹھیک ہے، وینسڈے کی کلاس اس میں تجوید نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اوکے. یہی ٹائم ہوگا 10 یہی بجے کا ٹائم نا؟ رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک، بہت اچھا بہت اچھا، جزاک اللہ. چلو ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے جزاک انشاءاللہ. اللہ السلام خیر. علیکم ورحمۃ اللہ جزاک وبرکاتہ. اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.